بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں۔ ناظرین کرام، جو امریکی انتخابات نزدیک آ رہے ہیں، امریکہ کی طرف سے ایران پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ UNO کی جانب سے اسلحے کی خرید و فروخت پر عائد پابندیاں اکتوبر میں ختم ہو رہی ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران پر اسلحے کی خرید و فروخت پر پابندیاں برقرار رہیں، جبکہ اس معاملے پر برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس اور چین متفق نہیں اور امریکہ ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، 2018 میں ہی امریکہ اوباما دور کے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن یا ایران جوہری معاہدے سے نکل آیا تھا، جس کی وجہ ایران کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرنا، نئے پولیٹیکل آرڈر کو حتمی شکل دینا تھا۔ ایران کی طرف سے لچک نہ دکھانے کی وجہ سے اس سال 8 جنوری کو امریکی صدر ٹرمپ نے جوہری معاملے پر نئی ڈیل کی پیشکش بھی کی، لیکن ایران اس پہ راضی نہ ہوا اور اوباما سے کیے گئے وعدے پر ہی قائم رہنے کا عندیہ دیا، جس کے بعد امریکہ نے پابندیوں کے ذریعے ایران کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ امریکی صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران نئے جوہری معاہدے پر راضی ہو جائے تاکہ عرب ممالک کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے اور ایران کو لگام دینے کا کریڈٹ وہ اپنے نام کر سکیں۔ اپنی حکمت عملی کے دوسرے حصے پر کچھ کامیابی انہیں ملی ہے، لیکن ایران ابھی تک قابو نہیں آیا۔ مشرق وسطی کی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے۔ عرب امارات کے بعد بحرین، عمان اور مراکش کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کی توقع کی جا رہی ہے۔ جزیرۃ العرب میں صف بندیاں عروج پر ہیں۔ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایران کا خوف استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کروانے کی مہم کا آغاز ہوا ہے، جبکہ اصل معاملہ دنیا کے اس اہم ترین حصے پر اثر بڑھانا اور چین اور روس کا راستہ روکنا ہے۔ ناظرین، معاملات تیزی سے تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ روس اور چین بھی 3 نومبر کے الیکشن پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ٹرمپ ہار جاتے ہیں تو امید کی جا رہی ہے کہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن قائم رہے گا اور معاملات امن کی طرف جائیں گے، مگر ٹرمپ کی جیت کی صورت میں ٹرمپ کے ساتھ ساتھ یہ نتن یاہو کی بھی فتح ہوگی اور معاملات تیزی سے تصادم کی طرف جائیں گے اور مشرق اوسط میں یعنی مڈل ایسٹ میں جو منصوبہ اسرائیل اور امریکہ نے مل کے آگے بڑھایا ہے اس پر تیزی سے عمل ہوگا۔ ان حالات میں پاکستان کو اپنی جگہ تلاش کرنی ہے اور وہ مسلمانوں کی لیڈرشپ ہے۔ ناظرین کرام، موجودہ دورہ جو پاکستانی وزیر خارجہ نے چین کا کیا، اس کے بعد یہ توقع بہت امید افزا ہے کہ چین نے پاکستان کو مسلم دنیا کا لیڈر تسلیم کر لیا ہے اور اب انشاءاللہ اس حوالے سے ہی معاملات آگے بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ سے درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ ادا کیجیے۔ اپنے گھر میں جتنی بھی جگہ میسر ہو وہاں پہ سبزیاں لگائیں، سایہ دار درخت لگائیں، پھلدار درخت لگائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔